منزل لگیں انہیں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو آسان کر کے پیش کرنے کی۔ حجیت کہتے ہیں کسی چیز کو دلیل بنانا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدیث آ جائے، کیا وہ ہمارے لیے دلیل ہے؟ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے کہ یہ کام کرنا ہے، تو کیا ہمیں وہ کام کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو کیا ہمارے لیے اس سے رکنا ضروری ہے؟ اسی کو حجیت یا حجت کہتے ہیں، حجت دلیل کو کہتے ہیں۔ حدیث کیا ہے، تھوڑا سا اس کا بھی اگر تعارف ہو جائے تاکہ اگلی نشستوں میں ہمارا موضوع اچھی طرح سمجھ آ سکے کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے۔ حدیث ما نسب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیہ۔ حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو، وہ خواہ بات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور کام ہو، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر انکار نہ کیا ہو، روکا نہ ہو، ٹوکا نہ ہو۔ او صفت خلقیہ او خلقیہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو جبلی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن صفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے، یا پھر وہ صفات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے طور پہ سامنے ہمارے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، میل جول کیسا تھا، ملنا جلنا کیسا تھا، بولنا کیسا تھا، معاملات کیسے تھے وغیرہ۔ کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلے ہیں، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں سب مسلمان۔ مسلمانوں کی اس گواہی کے باوجود ہمیں یہ پڑھنے کے لیے کیوں ضرورت پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہمارے لیے حجت ہیں؟ اصل میں اس کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ صحابہ کرام کے دور میں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کافی سارے صحابہ کرام ابھی تک زندہ تھے، کہ کچھ لوگ ایسے سامنے آئے جن کا خیال تھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ تو بند کر دیا تھا، اپنے دور میں ہی فرما دیا تھا کہ الا لا الفین احدا علی اریکتہ، لمبی حدیث ہے، فرمایا تھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص تکیے پہ بیٹھا ہو ٹیک لگا کر اور لوگوں کو کہہ رہا ہو کہ جو کچھ قرآن میں ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث۔ تو ان دلائل کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ لوگ سامنے آئے، خصوصاً حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حدیث بیان فرما رہے تھے، تو کوئی شخص کہنے لگا کہ دعنا عن هذا الحدیث، کہ چھوڑیے یہ حدیث کیا ہوتی ہے، یہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلا کر اپنے نزدیک کیا اور پوچھنے لگے کہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی بات کے مطابق صرف اور صرف قرآن ہی کو دلیل بنایا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے،
تو تمہیں کون بتائے گا کہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تمہیں کون بتائے گا کہ عصر کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں تو نہیں ہے۔ پھر تمہیں یہ کون بتائے گا کہ مغرب کی رکعتیں 3 ہیں اور ان 3 میں سے پہلی 2 میں قرات کرنی ہے؟ مزید فرمایا کہ اس سے بھی آگے چلیں تو آپ کو یہ کون بتائے گا کہ بیت اللہ کا طواف 7 چکر ہیں اور صفا مروہ کے درمیان سعی وہ کتنے چکر ہیں یا اس کی کیا صفت ہے؟ یہ تمہیں کون بتائے گا؟ تو سچی بات ہے کہ دروازہ تو یہاں سے پھر بند ہو جاتا ہے۔ دلائل تو بہت 2 ٹوک ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، قرآن پاک سے دلائل بھی موجود ہیں، حدیث بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ تحریک انکار حدیث والی یہ چلتے چلتے مزید آگے پہنچی تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کو 2 کتابیں لکھنی پڑی۔ ایک کتاب الام، اس میں بھی انہوں نے پورا ایک باب باندھا کہ یہ حدیث حجت ہے اور اس کے کیا دلائل ہیں، اور جن لوگوں کو کچھ شبہات ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کا جواب بھی دیا۔ اسی طرح الرسالہ دوسری کتاب ہے، اس میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے شبہات کا رد کیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دلائل ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ لیکن افسوس یہ کہ اس سب کے باوجود آج تک یہ تحریک نہ صرف چل رہی ہے بلکہ گزشتہ کچھ سالوں سے یہ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے اٹل دلائل کے باوجود بھی آخر یہ منکرین حدیث کیوں ڈٹے ہوئے ہیں انکار حدیث پر؟ اس کو حجت ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ اس کو دلیل کیوں نہیں بناتے؟ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کا تذکرہ تو آئے گا کہ یہ اسباب کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ اس پر اڑ چکے ہیں۔ تاہم میرا دل یہ کرتا ہے کہ آج کی اس نشست میں یہ جو حدیث کی تعریف ہے، جو اس کی ڈیفینیشن میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس کو تھوڑا سا کھول دیا جائے۔ اس میں بھی کچھ فوائد ہیں جو اس دور میں جاننے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، بات ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر خاموشی اختیار کی ہو، ہوتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، ان ساری چیزوں میں سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو ہوتی ہیں، لیکن ان کی بھی کیٹیگری ہیں۔ کچھ تو ایسی ہیں کہ جو بالکل صحیح ہیں، ان کو بیان کرنے والے راوی بھی ثقہ ہیں اور ان کی سند بھی متصل ہے اور وہ چیزیں ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کوئی شک نہیں کہ اس پر عمل تو ضروری ہے۔ اس کے دلائل کیا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، لیکن اس میں ایک کیٹیگری ایسی ہے جسے ضعیف کہتے ہیں، اور ضعیف بھی پھر کچھ درجات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہے، جیسے شاذ ہے، منکر ہے۔ تو کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ضعیف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ راوی ہے، اس کو وہم ہو جاتا ہے، وہ کثرت الوہم کا شکار تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص وہم کا شکار ہو جائے اس کی ساری باتیں وہم پر مبنی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس کی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو کمزوری ہے، یہ اس کو ذرا تھوڑی کمزوری کہتے ہیں اور اس کے الگ سے احکام ہے۔ یہ جب حدیث اس طرح ضعیف ہوگی تو اس پر عمل متوقف ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بڑا رواج چل نکلا ہے کہ جو ہی حدیث کوئی ضعیف آئی اس کو ایسے ٹھڈا مارتے ہیں یا توہین کرتے ہیں جیسے وہ ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ابھی تک ہمارے سامنے وہ ثابت نہیں ہوا ہوتا، اور یہ بھی ثابت نہیں ہوا ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ صرف حدیث کی ایک ہی کیٹیگری ہے
جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% نہیں ہے، اس کو حدیث موضوع کہتے ہیں۔ موضوع سیلف میڈ، خود ساختہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی آئے، یہ ایک پھر لمبی ایک باتیں ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے اچھی نیت سے، اچھے جذبات تھے ان کے، اور وہ اتنا تو نہ کر سکے کہ احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث کو حفظ کریں، سمجھیں، نہ ان کے پاس ٹائم تھا اور نہ ہی ان کے پاس صلاحیت تھی، لیکن جذبہ تھا دین کی ترویج کا، جذبہ تھا دین کی دعوت کا، جذبہ تھا تبلیغ کا، تو انہوں نے اپنی طرف سے احادیث بنانا شروع کر دی، جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس عمل کے مقابلے میں یہ جو تبلیغ کا عمل ہے یا دین کی ترویج کا عمل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں تک پہنچانے کا جو عمل ہے، یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت اس پر اجر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ حدیثیں گھڑنے والا جو کام تھا یا خود ساختہ احادیث بنانے والا، یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ اس کے سامنے یہ نیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے بھی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے، اصل میں یہودی تھے، انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لیا تھا تاکہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دین کے بارے میں جہاں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں وہاں عبادت کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے، تو ایستا ایستا پھر انسان دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان کو یقین ہوتا ہے، جتنی راحت ہوتی ہے، اتنی ہی عبادت میں چاشنی ہوتی ہے، اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں پر ان کا دین خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کے لبادے میں، مسلمانوں کے لباس میں آئے، اور انہوں نے جان بوجھ کر احادیث وضع کی اور احادیث خود ساختہ، خود بنائی، گھڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ ان چیزوں کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ جو ان کے شبہات ہیں نا، ان میں سے ایک یہ شبہ بھی ہے، تو اس کا تفصیل سے انشاءاللہ میں وہاں جواب دوں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کس طرح ایسے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے کچھ ہی دنوں میں سینکڑوں احادیث جو ان کی بنائی ہوئی تھی ان کو نکال کر الگ کر کے ان کے منہ پہ دے مارا کہ یہ ہیں وہ تمہاری احادیث بنائی ہوئی جو تم نے بنا کے صحیح احادیث میں خلط ملط کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو احادیث ہوتی ہیں ان میں یہ جو کیٹیگری ہے یہ ضرور ایسی ہے کہ ان کو دیوار پہ مارا جائے اور جوتے کی نوک پہ رکھا جائے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہوتا، کسی نے بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہوتا ہے۔ جو باقی اس کے علاوہ باقی ضعف ہوتا ہے احادیث کا، اس میں احتمال ہوتا ہے کہ کل کو کوئی ہمیں قرینہ مل جائے، کل کو ہمیں کوئی خطی نسخہ یا جو ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ، جیسا کہ کچھ سال پہلے ڈاکٹر حمید اللہ جو انڈیا کے تھے، انہوں نے دنیا کی لائبریری کا وزٹ کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا سرمایہ کتابوں کا جو کہ خطی ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے تھے، وہ ہمارے دشمن کچھ لے اڑے تھے اپنی لائبریریوں کے لیے، یا پھر انہوں نے جلا دیے تھے، اور وہ کہاں کہاں لے گئے جب وہ انہوں نے ہماری سرزمینوں پہ قبضہ کیا تو لائبریریاں انہوں نے اجاڑ دیں، تو کچھ مخطوطات محفوظ تھے۔ تعجب ہوا بہت زیادہ جب انہیں وہ مخطوطات ملے، اور انہوں نے وہ شائع بھی کیے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے لکھے ہوئے صحیفے، یعنی احادیث کے لکھے ہوئے نوشتے اسی ترتیب سے ملے جو مثال کے طور پہ مسند احمد بن حنبل میں جو احادیث تھی بالکل اسی ترتیب سے وہ ملے، تو تعجب ہوا کہ بالکل وہی احادیث اسی ترتیب سے مسند احمد میں موجود ہیں۔ تو اس طرح کے قرائن مستقبل میں ہمیں مل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی سند اور مل جائے، کوئی مخطوطہ مل جائے، تو اگر ایسی صورت میں پھر ان احادیث پر عمل کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو اس لیے یہ جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں ان میں کچھ ایسی کیٹیگری ہیں جن کو ہم اتنا ضعیف نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیسا ہمارے ہاں رواج ہے کہ ان کی تحقیر کی جاتی ہے،
ان کی تنقید کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ ثابت ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، اس میں توقف کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کی نسبت کنفرم نہیں ہے۔ جب کنفرم ہو جائے گی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی مسلمان کے لیے کہ وہ مسلمان کہے کہ میں اس کی توہین کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، تصور بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہاں تھوڑا سا میں احتیاط کی بات کروں گا کہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلیات کے بارے میں کہا۔ آپ کو پتا ہے اسرائیلیات یہ یہود و نصارہ کی جو احادیث ہیں نا، کتب حدیث میں ہو یا تفسیر میں ہو یا سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکذب ولا نصدق، ہم ان کی تکذیب بھی نہیں کرتے اور ہم ان کی تصدیق بھی نہیں کرتے۔ یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم توقف کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سچی ہیں واقعی، جس میں کہا گیا کہ اللہ نے یہ فرمایا، اگر اللہ نے وہ فرمایا ہے، ہم ان کی تنقید کر رہے ہیں، ہم ان کی توہین کر بیٹھیں، تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو نہ ہی ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہیں جب تک ہمیں کنفرم نہیں ہوتا۔ تو جب اسرائیلیات کی بات یہاں تک ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی ہمیں مخالفت کا حکم دیا گیا، ان کی طرف سے مروی جو احادیث ہیں یا ان کی کتب مقدسہ کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جب اتنا احتیاط کہا گیا کہ یہ اللہ کی باتیں یا اللہ کے رسولوں کی باتیں، یہ کوئی ان کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کہ انسان اس کو جوتے کی نوک پہ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر ضعیف ہیں تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی۔ اس لیے ان کے بارے میں تھوڑا سا کنٹرول چاہیے، زبان کو بھی اور عمل کو بھی، اور اپنا رویہ بھی اس میں اتنا سخت نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان سمجھے کہ وہ میرے جوتے کی نوک پر ہے۔ تو یہ تھی وہ بات کہ ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر۔ آگے کا جو جملہ ہے اس میں چند باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے انہیں بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ ہے او صفت خلقیت او خلقیہ۔ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے گھر میں بیویوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، کیسے باہر لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، کافروں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، بچوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، منکرین حق کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور شکوک و شبہات والے لوگوں کو دعوت کیسے دی ہے، اور جو عناد والے لوگ ہیں، عنید لوگ ہیں، ضدی ہٹ دھرم لوگ ہیں، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا۔ یہ لمبی باتیں، تو یہ اس سے مراد خلقی ہیں۔ مسئلہ رہا خلقیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو پیدائشی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ و سفید تھا، جس کو ہم گلابی کہتے ہیں، ایسا سفید کلر جس میں یعنی سرخی کی تھوڑی سی آمیزش تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری صفات احادیث میں موجود ہیں۔ یہاں جب میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے غور سے سنی ہے تو انشاءاللہ اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی، یہ سوال آ رہا ہوگا، یہ اعتراض آ رہا ہوگا کہ باقی تو ساری چیزیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کہ انہوں نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا خاموش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ سب کچھ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کی اقتداء کریں، ہم ایسے ہی اپنے آپ کو ڈھالیں، ایسے ہی بنائیں، کیونکہ اللہ کا یہی فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کے لیے وہ اپنانا ہے سب کچھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقی صفات ہیں، پیدائشی صفات ہیں، وہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ ان کا کیا فائدہ ہے؟ وہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو یہاں ایک تو میرے بھائیوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یہ کنفرم ہے کہ جس سے انسان سچی محبت کرتا ہے نا، اس کے اوصاف کی ٹوہ میں رہتا ہے۔ وہ کیسا ہے، کیسے بولتا تھا، کیسے چلتا تھا، کیسا اس کا حلیہ تھا، ایک قدرتی چیز ہے کہ انسان اس کی ٹوہ میں رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کی جب صفات سامنے آتی ہے تو انسان کی اس کے ساتھ محبت میں
مزید اضافہ ہوتا ہے، وہ محبت بڑھتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات خلقیہ ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ وہ ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، لیکن معاشرے میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقیہ کا جب ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب میں دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل سکے گا کہ جس کو دیکھا ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، یہ اور ہے۔ لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدتیں گزر جاتی، کبھی خواب میں دیکھا ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہر چوتھا پانچواں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بیٹھا ہوا ہے، اور جب ان کو پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں نا شکل و صورت کیسی ہے، تو سب سے پہلے یہی بتائے گا کہ سفید داڑھی تھی، سفید بال تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب حجت ان کی یہ ہے، دلیل یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رانی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، لأن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا، شیطان میرے جیسا بن نہیں سکتا۔ اب وہ پہلا جملہ تو ازبر کر لیتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ مچ ہی دیکھا، اگلے جملے کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں نہیں آ سکتا، لیکن کسی بھی اور کے حلیے میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور شیطان یہ ہے کہ ہمیشہ گمراہ کرنے کے لیے انسان کا جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کو لیتا ہے۔ یہی قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ویک پوائنٹ نوٹ کرتا ہے شیطان۔ اگر کوئی جذباتی ہے دین کے بارے میں تو اس کے جہاد کی طرف لگا کے آگے نکال دے گا، اور جو نماز پڑھنے کے بارے میں بڑا ہی زیادہ جذباتی ہے اس کو نماز میں تھوڑا سا اتنا آگے کر دے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، تو اس لیے اس کا بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ تو شیطان اس طرح انسان کو دا لگاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہر کسی کو ہے اور خوب ہے، اب شیطان جب کسی اور کی پکچر میں آ کر کہے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اس کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے۔ میں یہاں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ٹائم بھی بہت ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے جو ہر ہفتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، تو میں نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی، کئی مرتبہ پوچھا کیسے آپ ان کا حلیہ کیسے ہوتا ہے۔ یقین کیجئے اکثر یہی بتاتے تھے کہ سفید داڑھی، سفید بال اور سفید لباس، لیکن کہتے کبھی کبھی ایسے بھی آتے ہیں کہ کلین شیو ہیں اور پینٹ کوٹ بھی پہنا ہوا ہے اور ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے۔ ہزار ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ آیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند بال تھے سفید، چند بال۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ان بالوں کو جب زعفران سے رنگا ہوتا تو وہ سونے کے لگتے، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے سفید تو وہ چاندی کے لگتے۔ اسی طرح سر میں بھی چند بال سفید تھے، داڑھی بھی سیاہ تھی، کالی تھی، اور سر کے بال بھی سیاہ تھے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اگر کسی نے پڑھا ہو اچھی طرح، یا خواب دیکھنے کے بعد ہی اگر اس کو اللہ توفیق دے دے کہ وہ دیکھ لے کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو میرے بھائیوں اس لیے یہ اس طرف بھی ذرا دھیان جانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں آ کر کوئی کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو وہی ہوں گے۔ ہاں آپ مطالعہ کر لیں، اس کے بعد کسی سے پوچھ لیں، یا خود اگر آپ کی دسترس ہے تو احادیث کا ذخیرہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یہی ہے۔ تو یہ بھی یہاں بھی دلیل ہے، یہاں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی حدیث کی۔ اب قرآن پاک میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا، اور یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہماری محبت کا تقاضا ہے، ہمارے جذبات کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں ملیں۔ کس کی آرزو نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جہاں بھی جس حالت میں بھی ہیں دل تڑپتا ہے ان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں۔ دنیا میں اس سے بڑی رحمت کوئی اور نظر نہیں آتی، دنیا میں اس سے بڑی نعمت کوئی اور نظر نہیں آتی کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں نظر آ جائیں تو پھر ہمیں رجوع تو حدیث کی طرف ہی کرنا پڑے گا نا، وہیں سے پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا ہے، پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے آنے والا جو تھا وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، واقعی وہی حلیہ، وہی خد و خال، وہی چہرہ،
اور وہی ساری صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام نے بیان کی ہے، یا کہ کسی اور ہی شکل میں جو ہماری ذہن میں بیٹھی ہوئی شکل ہے، جس کا تقدس ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اس شکل میں شیطان آ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں محمد ہوں، دعویٰ کر رہا ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مقدمہ تھا، تمہیدی باتیں تھی چند، جس سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ واضح ہو چکا ہوگا کہ یہ احادیث ہمارے لیے ان پر عمل کرنا، ان کو سمجھنا، ان کا مطالعہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ آئندہ نشستوں میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ قرآن سے کچھ دلائل کا تذکرہ کریں گے۔ بھرا پڑا ہے قرآن پاک، اگر سارے دلائل ذکر کرنے شروع کر دیں تو یقین کیجئے کہ نشستیں ساری تھوڑی پڑ جائیں گی۔ چند دلائل کا تذکرہ کر کے اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ جو منکرین حدیث ہیں ان کے شبہات کو لیا جائے کہ ان کو شبہ ہیں کیا، کن شبہات کی بنا پر یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور یہ جو شبہات ہیں کیا واقعی یہ شبہ ہیں یا ان کا عناد اور ہٹ دھرمی ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گوش گزار کی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے نا کہ رجل متکئ علی اریکتہ، یہ استعارہ ہے کہ ایسا شخص، ایک تو یہ آرام طلب انسان کی طرف اشارہ ہے جو اپنے آپ کو تکاتا نہیں ہے علم کے لیے، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ تکیہ لگا کے بیٹھ نہیں سکتا، اس کو رات کو سونا بھی اتنا زیادہ نصیب نہیں ہوتا، رات کی نیندیں بھی قربان کرتا ہے، پھر جا کے کہیں علم حاصل ہوتا ہے۔ تو جو شخص تکیے پہ بیٹھا ہوا ہے، آرام طلب انسان ہے، اب اس کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا حدیث کیا ہوتی ہے، تو اپنی اس آرام طلبی کی وجہ سے، دین سے، علم سے دور ہونے کی وجہ سے واقعی سچ مچ وہ شکار ہو سکتا ہے ان شبہات کا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے متکبر ہے، تکیے پر اس طرح سے ٹیک لگا کے اس طرح بات کرنا یہ تکبر کی علامت بھی ہے۔ متکبر ہے، مالدار ہے، متکبر ہے، جیسے وہ ویلا ہے، آ رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ کہیں سے کمائی آ رہی، سود کی آ رہی، جہاں سے بھی آ رہی ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے نہیں ہے، ویلا بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ پھر چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی دائرہ لگائے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ پیسے ہمارے پاس بہت ہیں، دولت ہمارے پاس بہت ہے، ہم جو جی چاہے کر سکتے ہیں، جس کو جی چاہے خرید سکتے ہیں۔ تو وہ نہیں چاہتے کبھی کہ ان کے گرد کوئی دائرہ لگایا جائے، ان پر کوئی پابندیاں لگائی جائیں۔ تو اپنے ان جذبات کی وجہ سے بھی وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور بھی اسباب ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا، اور ان کے سارے کے سارے شبہات کا جواب تو ان مختصر نشستوں میں مشکل ہو جائے گا، لیکن بہت عام سے جو ان کے شبہات ہیں ان کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔